ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں 4 طرح کے لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. 4 طرح کے آپ کہہ لیں اسکول آف تھاٹس ہیں، فرقے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جنہوں نے اس کا معنی کرنے میں غلطی کی ہے، اس وجہ سے ان کے عقائد میں بگاڑا ہے. وہ 4 طرح کے لوگ کون ہیں؟ پہلے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اہل وحدت الوجود، جو وجودی صوفی ہیں نا. صوفیہ کی ایک قسم ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں. پہلے تو وہ گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ لا الہ الا اللہ جو خبر ہے نا وہ ہے موجود، لا الہ موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو پوری کائنات معاذ اللہ ہی ہے. یہ عقیدہ وحدت وجود کا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک وجود ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ ابن عربی کا عقیدہ تھا، ابن عربی پھر ابن سبین ان لوگوں کا. تو یہ زنادقہ کفار ہیں یہ لوگ، ان کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کہ بہت قوی کلمہ ہے، بہت ہی بڑا کفر ہے کلمہ کہ انسان خالق اور مخلوق کو ایک بنا دے. اللہ المستعان. تو یہ پہلی گمراہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا معنی کرے لا الہ الا اللہ کا کہ لا موجود الا اللہ یا لا الہ موجود الا اللہ، تو اس سے یہ گمراہی لازم آتی ہے. تو پہلے کون لوگ ہیں؟ جو وجودی ہیں، جو اہل وحدت وجود ہیں. دوسرا گروہ ہے متکلمین کا، اہل کلام. اہل کلام کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن انہوں نے اس کا معنی کیا کیا کہ انہوں نے الہ کی تفسیر کی ہے ربوبیت سے. الوہیت کی تفسیر وہ کرتے ہیں ربوبیت سے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا قادر علی الاختراع الا اللہ، یا لا خالق الا اللہ، یا لا رب الا اللہ، یا لا رازق الا اللہ. کوئی بھی بات کر دیتے ہیں اللہ کی، کوئی جو ربوبیت کی صفات میں سے کوئی صفت یہاں پر ذکر کرتے ہیں تو وہ معنی بھی غلط ہو جائے گا. وہ معنی کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ لا خالق الا اللہ تو مشرکین مانتے تھے، پہلے سے مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ قرآن مجید میں ہے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ. تو ابو جہل کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب لا خالق الا اللہ. اگر اس کا معنی تھا لا قادر علی الاختراع الا اللہ کہ اختراع پر یعنی پیدا کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے مگر اللہ کے، تو یہ تو ابو جہل مانتا تھا پہلے سے. تو مشرکین کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ متکلمین کی گمراہی ہے کہ جب انہوں نے الہ کی تفسیر کی ربوبیت کے ساتھ، اور ربوبیت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ خالق ہونا ہے، رازق ہونا ہے، جتنی بھی، تو انہوں نے یعنی عبادت کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ اس فتنے کی وجہ سے جو امت میں قبر پرستی اور یہ چیزیں آئی ہیں نا وہ یہی ہیں. اس دور میں آپ کہہ لیں جو بریلوی حضرات ہیں ان کا جو شبہ بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ وہ توحید کی کیا تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں رب ہونے میں، اور ربوبیت والی الوہیت کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے. اس وجہ سے ان کے انحراف نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، فلاں کو پکارتے ہیں، تو ہم اس کو الہ سمجھ کے نہیں پکار رہے. آپ نے سنا ہونا یہ بات. کہتے ہیں شرک یہ تب بنے گا جب ہم کہیں گے کہ یہ بھی اللہ جیسا ہے معاذ اللہ. تو بھائی ہم کہتے ہیں اللہ جیسا ماننا لازمی تھوڑی ہے. جب تم نے اس کو پکار دیا تم نے خود اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے برابر ہو گیا. تو وہ بات ڈال کے ربوبیت پر جا کے جب ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور یہ دونوں مل کر خالق ہیں، دونوں مل کے رازق ہیں، دونوں مل کے، جب ہم اللہ کے برابر کریں گے تب شرک بنے گا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جبکہ درست بات کیا ہے قرآن و حدیث میں کیا ہے، جو انبیاء کی دعوت ہے وہ کیا ہے. آپ جب بھی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کر دیں گے جو تو شخص اس میں قربانی کیا کا ارادہ بن جائے گی؟ رکھتا وہ ہو تو شرک ہو جائے گا. خیر دوسری بات ہم نے کیا کی کہ لا الہ الا اللہ کا دوسرا معنی، دوسری گمراہی کیا ہے؟ اہل کلام متکلمین کی گمراہی. اور وہ گمراہی کیا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یا کوئی خالق نہیں ہے، یا کوئی رازق نہیں. اچھا یہ بات یعنی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ تو بات بالکل درست ہے. اصل بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کلمے کا معنی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں. ورنہ یہ تو بات 100% درست ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. ٹھیک ہے وہ ایک الگ ہے. ہم بات کریں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں. تیسری گمراہی کن کی ہے؟ تیسری گمراہی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں المعطلہ، یا ان کو ہم جہمیہ بھی کہتے ہیں اور معتزلہ بھی کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں. وہ بعض بھائی پیچھے پڑ چکے ہیں. سادہ لفظوں میں آپ کہنے وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. صفات کا انکار کرنے والے معتزلہ کہلاتے ہیں، اور اسماء و صفات دونوں کا انکار کرنے والے جہمیہ کہلاتے ہیں. جہمیہ اور معتزلہ آپ نے شاید نام سنے ہوں گے. ان لوگوں کی گمراہی کیا تھی کہ کہتے تھے کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی صفت ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم صفت مانیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ ہم اور اللہ برابر ہو گئے معدل. دوبارہ میں دہراتا ہوں یہ بات آپ سمجھیں. معتزلہ ہے نا، مثال معتزلہ کیا توحید ان کا ایک بڑا اہم اصول ہے. وہ کہتے ہیں موحدین، اپنا کو موحدین کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم سب مشرک ہو. کیوں؟ جب تم کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مثال کے طور پہ، تو تم بھی تو سنتے ہو، تو اللہ سنتے ہیں تم سنتے ہیں، دونوں برابر ہو گئے، شرک ہو گیا. تمہارا کلمہ ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی صفت ہے نا اس میں جب کہتے ہیں نا ظاہری طور پہ لفظ جب مل رہا ہے تو فوراً سے کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا. تم کہتے ہو تمہارے ہاتھ ہیں، تم کہتے ہو اللہ کے بھی ہاتھ ہیں تو شرک ہے. تم کہتے ہو کہ تم بھی جانتے ہو اور اللہ بھی علیم ہے، تم بھی علیم ہو تو شرک ہے. ٹھیک ہے کتنی ساری صفات ہے نا جو اللہ کی بھی ہیں بندوں کی بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی شان کے لائق ہیں، ہماری جو ہماری اوقات کے مطابق ہے. تو ان کو یہ اشکال پیدا ہوگا کہ جب کوئی ہم صفات مانتے ہیں نا اللہ کی، اللہ کو علیم کہہ دیں گے، سمیع کہہ دیں گے، بصیر کہہ دیں گے، تو اس سے شرک ہو جائے گا. تو یہ ان کی گمراہی تھی. ٹھیک ہے تو کلمہ کا معنی کرنے میں معتزلہ جہمیہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دو. تو یہ بھی بڑی گمراہی والی بات ہے.
اور چوتھا گروہ وہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں حرکیین، یعنی آج کل اخوانی بھی کہتے ہیں، جو اخوانی حضرات ہیں جو حکومت الہیہ کے قیام کا نعرہ لگاتے ہیں. تو ان کی گمراہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا حاکم الا اللہ. یہ بات میں نے ضمن پیچھے سبق میں کی بھی تھی کہ انہوں نے الہ کا معنی کر دیا حاکم، جبکہ الہ کا معنی حاکم نہیں ہے، معبود ہے. جب انہوں نے الہ کا معنی حاکم کیا تو پھر انبیاء کی دعوت کیا ہو گئی؟ ایک حکومت کی دعوت ہو گئی. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام. پھر ہر چیز عبادت سے وہ حکومت کی طرف چلی جاتی. تو یہ بنیادی توحید میں اختلاف ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہے. ہمارے یہاں آج کل یعنی بہت سارے لوگ ہوتا ہے کہ جو علمی طور پر بھی کوئی رد کرتے ہیں نا، یعنی اس اختلاف میں ان مسائل میں پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اخوانیوں سے کوئی سیاسی نوعیت کے یہ ایک اختلافات ہیں آپس میں، کہ اخوانی یوں کہتے ہیں اور اہل سنت یوں کہتے ہیں. تو سیاست ایک ذیلی چیز ہے، اور ایک نتیجہ، ایک اثر. اصل اختلاف یہ نہیں. اصل اختلاف کیا؟ توحید کے مفہوم میں اختلاف. ہم کہتے ہیں کلمے کا درست معنی یہ نہیں ہے لا حاکم الا اللہ. کلمے کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. آپ الہ کا معنی معبود برحق کریں جو کتاب و سنت میں ہے.